إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به صلوات اس سے بلند صلوات سورہ مبارکہ آل عمران قرآن اور اہل بیت کی عظمت کا پیغام۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن اور اہل بیت کو مقرر کیا ہے۔ نبی سرکار دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ ہم سب محتاج قرآن بھی ہیں اور نیاز مند اہل بیت بھی ہیں۔ ہم سب قرآن کا احترام اور اس کی پیروی بھی کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت اور مودت بھی رکھتے ہیں۔ عزت اسی میں ہے، مقام عظمت اسی سے ہے کہ ہم ان دونوں عنوانوں کے ساتھ اپنے تعلق کو اور بھی گہرا کرتے چلے جائیں۔ اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا اور قرآن اہل بیت کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اگر یوں کہوں تو درست ہوگا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں اہل بیت کی طرف بھیج دیتا ہے، اور جب ہم اہل بیت کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ ہمیں قرآن کی طرف جانے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی جو متم اور مکمل اور ایک دوسرے کے مددگار قرآن اور اہل بیت ہیں۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ سرکار نے فرمایا نا، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک میری کتاب، ایک اللہ کی کتاب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک میری عطرت، میری اولاد، میرے اہل بیت۔ کون ہے نبی کے اہل بیت؟ یہ سورہ مبارکہ نساء کی 61ویں آیت میں مباہلے کے میدان میں نبی مکرم اپنے ساتھ جنہیں لے کر گئے چادر کے نیچے
نیچے جمع کیا اور پھر میدان مباہلہ میں لے جا کر فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آیہ مباہلہ اور آیہ تطہیر دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں۔ آیہ مباہلہ میدان مباہلہ میں جب ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یہ جو مباہلے میں پنجتن کو نبی لے کر گئے ہیں، پہلے گھر میں چادر میں جمع کیا، اور علامہ اختر صاحب کے بقول کہ نبی نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا تو فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ وہ جو اینٹوں والے گھر میں رہتے تھے وہ اہل بیت نبی ہیں، اور جو چادر میں ہیں وہ اہل بیت نبوت ہیں، لہذا فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ نبی کی ایک زوجہ محترمہ چاہتی تھی کہ چادر میں آ جائے، سرکار نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ لہذا بہت واضح اہل بیت پنجتن کا تذکرہ در حقیقت اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ اور چادر میں کیسے آئے ہیں، تھوڑے سے فضائل پڑھوں۔ جیسے ہی سرکار دو جہاں نے فرمایا یا فاطمہ ایتینی بالنساء الیمنی انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے یمنی چادر لا کے دے دو۔ تو بی بی فرماتی ہے میں نے جب بابا کو چادر جا کے دی تو بابا نے اپنے اوپر چادر لی تھی کہ ایسا لگا جیسے چاند چمک رہا ہو۔ جی الحمدللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کچھ ہی دیر کے بعد امام حسن تشریف لائے اور اماں سے فرمایا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں۔ جا کے سلام کیا اور نبی مکرم نے یہ کہہ کر چادر میں بلایا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن، چادر میں آ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین آئے اور آ کے کہا کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا چادر میں تو امام حسن بھی تھے، مگر آپ حدیث کے ساتھ جا کے ابھی دوبارہ کھولیے، اس میں یہ نہیں لکھا کہ مجھے نانا کی اور بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، بلکہ فرمایا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا پھر جب دونوں حسنین یعنی دونوں شہزادے چادر میں آ گئے اور مولا علی آئے تو آپ نے بھی یہی فرمایا مجھے اپنے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، جبکہ اس میں حسن حسین بھی تھے۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین کو امام حسن کے بارے میں تذکرہ کیوں نہیں کیا، مولا علی نے حسنین کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا واحد موٹا روشن جواب یہ ہے کہ جو خوشبو نبی کی ہے وہی خوشبو تو ان کی ہے۔ مجھے آج تھوڑا سا تاخیر سے بیٹھنا نصیب ہوا ہے، کچھ مسلسل گزشتہ پیچھے جو میں پڑھتا ہوا آ رہا ہوں جہاں سے وہاں ہر جگہ تاخیر ہوتی گئی، تو یہاں بھی میں تاخیر سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آج ارادہ تو یہ تھا کہ صرف مسائل پڑھوں، مگر کچھ دیر فضائل میں میرے ساتھ رہیے۔ تو فرمایا کہ مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، امام حسین نے فرمایا، تو سیدہ نے فرمایا تمہارے نانا تمہارے بھائی حسن کے ساتھ چادر میں ہیں۔ پھر جب حسنین آ گئے تو میرا سوال یہ ہے سیدہ کی بارگاہ میں، بی بی نبی مکرم آپ کے بابا تو آرام کرنے آئے تھے، فرمایا تھا مجھے اپنے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے، تو اگر کوئی آرام کرنے آئے تو اسے آرام کرنے دیا جائے۔ آپ فرماتے حضرت امام حسن امام حسین سے کہ نانا آرام کر رہے ہیں، مگر نانا کے ساتھ چادر میں دونوں شہزادے چلے گئے۔ پھر چلیں یہ کم سن تھے دنیا کے مطابق، لوگ کہتے ہیں کہ کم سن تھے، تو مولا علی جب تشریف لائے تو آپ مولا علی سے فرما دیتی کہ میرے بابا آپ کے بھائی آرام کر رہے ہیں، لیکن مولا علی کو بھی جانے دیا۔
پھر آپ کو تو خود پتا تھا، آپ سے خود ہی کہا تھا کہ میں آرام کرنے آیا ہوں، پھر آپ بھی چادر میں تشریف لے کر آ گئے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی مکرم کو جو ضعف محسوس ہو رہا تھا نا، وہ دور ہی اجزائے نبوت سے ہونا تھا. یعنی چادر میں آ کر آرام نہیں ملنا تھا، پنجے تن کے جمع ہونے سے آرام ملنا تھا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور پھر خود سیدہ فرماتی ہیں فلما اکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے. اچھا باہر تھے تو حسن تھے، باہر تھے تو حسین مولا تھے، باہر تھے تو مولا علی تھے، باہر تھی تو جناب زہرا تھی، مگر جب چادر میں آ گئے تو سب ایک ہیں، سب ایک ہیں، سب محمد ہیں، سب علی ہیں، سب فاطمہ ہیں. لہذا جب جبریل نے پوچھا نا یا رب ومن تحت الکساء، تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ یا اللہ چادر میں کون ہے، اے رب چادر میں کون ہے؟ تو جواب کیا نہ تھا؟ پہلے تو یہی پوچھا جائے حضرت جبریل امی سے کہ آپ نہیں جانتے کہ چادر میں کون ہے؟ آپ سے زیادہ کون جانتا ہے پنجے تن کو؟ جی آیتیں لاتے لاتے 9 ہجری آ گئی ہے، آپ تو آیتیں مکے سے لا رہے ہیں، پھر مدینے میں سرکار یہ 9واں سال گزر رہا ہے، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. آپ تو زیادہ تر قرآن لا چکے ہیں، اکثر قرآن نازل ہو چکا ہے، آپ نہیں جانتے کہ حسن کون ہے، حسین کون ہے، آپ نہیں جانتے سیدہ کون ہے. پھر آپ اللہ سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ چادر کے نیچے کون ہے؟ توجہ چاہوں گا. یہ کیوں پوچھ رہے ہیں جبریل؟ اس لیے کہ جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، جب ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو جبریل بھی نہیں پہچانتے. پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ انہیں کہ یہ کون ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ کون ہے. توجہ ہے نا حضرات کی؟ بھائی ان بچوں کو روشن کرنے کے لیے اپنی بات جو میں ابھی کر رہا ہوں، ان بچوں کی خاطر ایک مثال دے رہا ہوں. آپ مختلف ظرفوں میں پانی رکھ دیجئے، جگ میں، گلاس میں، مثلا سرائی میں، مثال کے طور پر کٹورے میں، مختلف پانی رکھ دیجئے، ٹھیک ہے. اور پھر کسی سے پوچھئے، کسی بچے سے بھی پوچھئے کہ جگ کا پانی کون سا ہے، تو وہ کہے گا یہ جگ کا پانی ہے، یہ گلاس کا پانی ہے، وہ کٹورے کا پانی ہے، وہ سرائی کا پانی ہے، وہ مٹکے کا پانی ہے. اور یہ سارے پانی آپ ایک جگہ کر کے کہیے کہ گلاس کا کون سا ہے، جگ کا کون سا ہے، تو کہے گا ابھی ہمیں پہچاننے نہیں، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جگ کا پانی کون سا ہے. جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، جب ایک جگہ آ جاتے ہیں تو نہیں جانتا کہ کوئی یہ کون ہے. تو اللہ سے پوچھیں گے جبریل کہ یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ چادر میں کون ہے؟ تو اللہ کا کیا جواب آیا؟ اللہ کا جواب آیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. اس میں فاطمہ ہے، ان کے بابا ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے 3 اور 3 سے زیادہ بیٹے ہیں. ہاں آپ کی خاموشی بنتی ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ میرے اس ترجمے پہ خاموش ہو جائیں، اس لیے کہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ بنوہا، بنو کہتے ہیں 3 اور 3 سے زیادہ کو، اور چادر میں گئے ہیں 2، امام حسن اور امام حسین. اللہ جبریل کو جواب دے رہا ہے کہ اس میں 3 اور 3 سے زیادہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. عجب نہیں آواز آئے، معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، حسن سے لے کے مہدی تک سب چادر ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. علی کے لال زندہ باد، پیغمبر کے چین زندہ باد، فاطمہ کے نور ہے زندہ باد. جس کا پاک لہو ہوگا وہی بولے گا، ہر کوئی نہیں بول سکتا. حسین زندہ چادر میں سب کے سب فاطمہ ہیں. عربی گرامر سے آگاہ آشنا لوگ تشریف فرما ہے. ہم فاطمہ مبتدا خبر، یعنی جملہ اسمیہ، خبر مقدم مبتدا مؤخر. ہم فاطمہ، اس کا معنی مکمل ہے، جامع ہے، بات پوری ہے. ہم فاطمہ یعنی اللہ جواب دے رہا ہے یہ سب فاطمہ ہیں، یعنی حقیقت میں سب فاطمی وجود ہے. جی سیدہ کا مقام بہت بلند ہے، اور سیدہ
अब अपने बच्चों का पुरसा लेने को अय्याम अज़ा में मजलिस हम करम कर रही हैं, तशरीफ ला रही हैं। जब मजलिस में बैठे ना, तो मैंने एक मजलिस में गुजारिश की थी कि वुजू करके बैठें, इसलिए कि क्या मालूम हमसे आगे बैठने वाला कोई अल्लाह का वली हो, हमारे पीछे बैठने वाला, हमारे दाएं बाएं बैठने वाला कोई अल्लाह का मुकर्रब हो, कोई साहिब तक़वा हो, कोई ऐसा बंदा बैठा हो कि जिसका मकाम बहुत बुलंद है। मेरे बच्चों जवानों, किसी को कोहनी ना लग जाए, किसी को जानबूझकर अजियत ना पहुँचे। हाँ, ये तो हुस्न है अज़दारी का कि जब हम तबर्रुकात की ज़ियारत करते हैं ना, तो अगर किसी को किसी से कोई कोहनी लग भी जाती है, कोई ठेस पहुँच भी जाती है, तो वो जानता है कि इसकी नीयत ख़राब नहीं है, ये भी ताबूत की ज़ियारत करना चाहता है, ये भी अलम की ज़ियारत करना चाहता है। और आज तो फिर एक ऐसा तबर्रुक हमारे दरमियान आएगा जो झूला है मगर खाली है। अजरुकुम अल्लाह। मजलिस में ख़वातीन भी आई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। अल्लाह इन बच्चों की मुस्तक़बिल को बेहतर फरमाए। हज़रत अली असगर का सदका इनकी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमाए। मैं आज ज़रा ज़्यादा देख रहा हूँ कि गोद के बच्चे ज़्यादा आए हुए हैं। जी हक़ है, ऐसे ही होना चाहिए। बल्कि जिनके यहाँ औलाद नहीं है वो अपने जहनों को तैयार करें, जब झूला आते हुए देखें ना, तो दुआओं में से एक दुआ ये भी ज़रूर मांगे कि या अल्लाह, जिन्हें औलाद नहीं है उन्हें औलाद अता फरमा। जो बुजुर्ग आए हुए हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए औलाद मांगने आए हैं। मजलिस में जो ख़वातीन, सुन्नी, शिया, मुस्लिम, गैर मुस्लिम जो भी आया हुआ है, आज रबाब के बच्चे का झूला है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़दारों, 6 मुहर्रम है और आज की इस मजलिस में हम तो सालिम झूले की ज़ियारत करेंगे, जिसमें कपड़े भी लगे हुए होंगे, जिस झूले के अंदर खुशबू भी लगी हुई होगी, जिस झूले के अंदर मुमकिन है रोशनी भी लगी हुई हो, मगर ये झूला उस बच्चे के झूले की शबीह है जो चल गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह को किसी पर में लगा है सिवाय में रोने रुलाने वालों का खरा दे। उस माँ को सलाम करें। जी अज़दारों, आज जिस माँ को सलाम करना है ना, वो बड़ी शेर दिल खातिन है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं। जनाब रबाब ने, जनाब सकीना ने वफादारी का हक अदा किया है। और इस माँ को सलाम जरूर करें। और इंतहाई आजिज़ाना, बीबी आपके पास 2 ही कमाइयाँ तो थी, एक अली असगर, एक सकीना। एक को उजला सा कुर्ता पहनाकर इमाम हुसैन की गोद में दे दिया और एक को जिंदाने शाम में छोड़ कर आए। अल्लाह अकबर। हमारा हो रहे हैं आप रोने के लिए। जनाब रबाब ने हजरत अली असगर को इमाम हुसैन के हवाले किया और जनाब सकीना शाम के जिंदान में रह गई। रो रहे हैं ना। चलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना कितना मुश्किल था, ये कोई जनाब ज़ैनब से पूछे। खेमा चल रहा था, अली की बेटी हुसैन की औलाद की हिफाजत में लगी हुई थी। एक रावी, एक यजीदी सिपाही कहता है कि मैंने देखा जब खेमे जल रहे थे तो एक बीबी थी जो चलते हुए खेमे में जाना चाहती थी, मगर आग की लपेटें उसे रोक देती थी।
اس کا سر جا کے جلتے ہوئے خیمے کی چوک سے لگتا تھا. وہ پھر راستہ بدل کے پھر دوبارہ خیمے میں جانا چاہتی تھی، مگر جلتے ہوئے خیمے کی آگ کی لپیٹوں سے وہ رکتی تھی اور راستہ بدلتی تھی. وہ کہتا ہے میں یہ سمجھا شاید کسی نے خیمے لوٹتے ہوئے شاید کسی نے اس بیوی کے سر پہ کوئی ضربت ماری ہے، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اسے نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ چل رہی ہے. وہ کہتا ہے میں بہت جلدی آگے آیا اور میں نے اسے آواز دے کر کہا تمہیں نظر نہیں آتا تم آگے جا رہی ہو، تم آگ کی طرف جا رہی ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا تم آگ کی طرف جا رہی ہو. تو وہ بیوی مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا. وہ کہتا ہے تب مجھے احساس ہوا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. وہ بیوی جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی اور اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کر آئی. رو رہے نا حضرات، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا. جناب رباب کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر چلی جاتی تھی، بی بی کو لے کر آتے تھے، پھر بی بی قبر سکینہ پہ چلی جاتی تھی. جناب زینب نے فرمایا بھابھی قافلہ تیار ہے، تو نحیف سی آواز میں فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی زندان شام میں اکیلی ہے. جب امام سجاد نے آ کر کہا نا اما رباب اجرکم اللہ، اما رباب محمل تیار ہے، قافلہ آمادہ ہے، چلیے محمل میں چل کے بیٹھیے. تو حکم امام تھا نا، تو حکم امام پا کر جناب رباب محمل میں آ کے بیٹھ گئی. مگر سنیں گے جب آ رہی تھی نا تو موڑ موڑ کر دیکھ رہی تھی قبر سکینہ کو، اور جب محمل میں بیٹھ گئی تو پردہ ہٹا کر قبر سکینہ کو دیکھتی رہی. جناب زینب نے جب یہ حالت یہ کیفیت دیکھی تو بی بی کو احساس ہوا کہ کہیں بھابھی رباب کی روح پرواز نہ کر جائے. تو جو شام کی عورتیں آئی ہوئی تھی نا الوداع کہنے کے لیے، قافلے کو رخصت کرنے کے لیے، جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور شام کی عورتوں سے کہا مجھ پر ایک احسان کرو گی، شام کی عورتوں مجھ زینب پر کوئی احسان کرو گی. سب نے کہا بی بی حکم کرے. تو اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی زیارت کے لیے. جب آپ جائیں نا تو جالی سے قبر سکینہ کو ضرور دیکھیے گا. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے ہم نے وعدہ کیا تھا. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. اجرکم اللہ. حق ہے ایسے ہی گریہ کرنے کا. آج ماتم ہے، مجھے مسائل پورے پڑھنے دیجیے گا، مجھے مسائل پورے پڑھنے دیجیے گا. آج ماتم ہے جناب رباب کے بچے علی اصغر کا. آپ کے گھروں میں بھی دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں نا. اگر بچہ بھوکا ہو تو ماں کو کسی کام میں دل نہیں لگتا. ماں کا سارا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح میرے بچے کو دودھ پلا دیا جائے. اجرکم اللہ. میرے ایک ہندوستان کے رہنے والے، میرے ایک دوست بنارس انڈیا کے رہنے والے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بنارس ان کے امام بارگاہ سے روز عاشور تعزیے کا جلوس نکل کے بنارس کی کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے. کہنے لگے جلوس نکلا تو ہم 4-5 دوستوں نے طے کیا کہ آگے چلتے ہیں، ذرا رستے کے حالات دیکھیں، روٹ رستے کو دیکھیں، کیا انتظامات حکومت نے کیے ہیں. کہتے ہیں ابھی جلوس پیچھے تھا، ہم آگے جا رہے تھے تو ایک چاراہے پر چوک پر ہم نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں. کہنے لگے اور تعجب بڑھا جب ہم قریب گئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ان ہندو عورتوں کی گودوں میں، فرمایا بھائی جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو کوئی آپ کی مدد کے لیے آتا نہیں ہے، مگر یہ بچہ خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے. اجرکم اللہ. علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے. امام نے فرمایا اس کی ماں رباب سے کہو کہ اسے آمادہ کر کے مجھے دے دے، میں اسے پانی پلا کر لے آؤں. عزادارو میں نے ابھی ایک جملہ کہا، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائے نا، جب سارے
प्यासे बच्चों ने सुन लिया कि हुसैन मौला अली असगर को पानी पिलाने ले जा रहे हैं, तो सारे बच्चों को ये यकीन हो गया होगा ना कि ये सबसे छोटा है, इसलिए पहले इसे पानी पिलाएंगे, फिर हुसैन हम सबको पानी पिलाने लेके जाएंगे, पहले अली असगर को पिला के लाएंगे, फिर हम सबको लेके जाएंगे। जनाब रबाब ने अपना बच्चा तैयार करके इमाम हुसैन की गोद में दिया। इमाम हुसैन मैदान करबला में गए, आवाज देकर कहा, अगर तुम मुझे पानी नहीं पिलाना चाहते तो इस बच्चे ने कोई कसूर नहीं किया है, इसे पानी पिला दो। जब किसी ने जवाब नहीं दिया ना, तो इमाम ने अली असगर से फरमाया, अली असगर तुम ही बताओ तुम कितने प्यासे हो, ऐ मेरे बच्चे तुम ही बता दो तुम कितने प्यासे हो। तो सूखी जबान खुश्क होंठों पर फिरने लगी, दुश्मन मुंह मोड़ मोड़ के रोने लगा। बिसरे साथ की आवाज आई, इक़्ता कलाम अल हुसैन, ऐ हुरमला हुसैन के कलाम को खता कर दे। इतना सा बच्चा 3 फलों का तीर, नहीं नहीं नहीं, अपनी आवाजों को आजाद करेंगे। जो जहां बैठा है, जो जहां बैठा है, जिसके मजहब में रोना जायज है, वो तकल्लुफ करके नहीं रोएगा। 3 फलों का तीर चला, अली असगर के गले पर आकर लगा। इमाम ने गले से निकलने वाला तीर, इमाम ने गले से निकलने वाला खून अपने चिल्लों में लिया, आसमान की तरफ देखा, आवाज आई, कभी पानी नहीं बरसेगा। जमीन की तरफ देखा, आवाज आई, कभी फसलें नहीं उगेंगी। इमाम ने खूने अली असगर को चेहरे पर मला, आवाज दी, हव्विन अलैया अन्नहु बिइज़्निल्लाह, या अल्लाह मैं इसी चेहरे के साथ तेरी बारगाह में आऊंगा। अज़ादारों, जो बच्चा कुछ देर पहले तक तड़प रहा था, वह बाबा की गोद में सो गया। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। रो रहे हैं ना आप? चंद साल पहले एक जवान मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा, मुहर्रम में 6 मुहर्रम 5 मुहर्रम ये मुहर्रम की तारीखें थी, मुझसे कहने लगा, मौलाना मैं मछली खरीद कर लाया। मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा मुझे मछली तल के दे दो, तो दादी की आवाज आई, बेटा मुहर्रम में मछली नहीं खाते। तो मैंने दादी से कहा, दादी हलाल तो हलाल है, वो मुहर्रम में खाएं या रबीउल अव्वल में खाएं। तो दादी ने कहा, बेटा आज जदीद जमाने के लोग हो ना, तुम हमारी बात मानोगे नहीं, जाओ मौलाना से जाके पूछा, मौलाना अगर इजाजत दे तो खा लेना। मौलाना बताएं मैं मछली खा लूं? तो जब वो ये बात कर रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने उससे कहा, मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूं, मुझे इस मसले का जवाब नहीं आता, तुम दादी की बात मान लो। मैंने उस जवान से कहा, तुम दादी की बात मान लो। तो वो जवान कहने लगा, मौलाना मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा, बात सुनो, दादी की बात मान लो, इसलिए कि इमाम हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से ताबीर किया है। अमा तरौना कैफा यतलद्दा, देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह तड़प रहा है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। वो जो बच्चा मछली की तरह मुंह खोलता था और बंद करता था, अब वो चैन से बाबा की गोद में सो रहा है। करबला आशूर का दिन, गर्मी शदीद, धूप में तपिश शदीद, इमाम ने लाशे पर अबा का दामन डाल दिया। इमाम लाशा लेके चले, सख्त जुमले कहने जा रहा हूं, अल्लाह करे बर्दाश्त कर पाए। इमाम लाशा लेके चले, अभी खैमे का दरवाजा करीब आया था, न जाने क्या ख्याल आया, हुसैन उल्टे पैर वापस हुए। फिर न जाने क्या ख्याल आया, इमाम फिर आगे बढ़े, कभी आगे जाते हैं कभी पीछे हटते हैं। इसी असना में खैमे से पर्दा हटा, सामने सकीना खड़ी नजर आई। बीवी ने देखा कि जो भाई कुछ देर पहले तड़प रहा था, अब वो बाबा की गोद में सो रहा है। तो दूर से आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूं,
حال کیا تو جیسوں